الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 چیزیں دی ہیں، ایک جان، ایک مال اور ایک صلاحیتیں۔ ایک جان، ایک مال اور ایک صلاحیتیں۔ یہ تینوں چیزیں جب انسان کی دین پہ خرچ ہوتی ہیں، اللہ کی رضا پہ خرچ ہوتی ہیں، اللہ کی خوشنودی پہ خرچ ہوتی ہیں، حقوق کی ادائیگی میں خرچ ہوتی ہیں، تو زندگی خوبصورت بنتی ہے۔ اس لیے آپ پورے قرآن میں غور کیجئے گا، کمانے کی کہیں ترغیب زیادہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی۔ وجہ یہ ہے کہ کمانا تو انسان کی فطرت میں داخل ہے، جو چیز فطری ہے، جو اس نے خود کرنی ہے، اس میں وہ تو کرنی ہی ہے۔ ہاں، پابندیاں ملیں گی۔ اور ایک آپ غور کیجئے گا پورے قرآن کے اندر جان مال جان مال جان مال، وجاہدوا باموالکم وانفسکم۔ سورہ بقرہ سے یہ جو سلسلہ شروع ہوگا آخر تک، اپنی جان کو صحیح جگہ لگاؤ، اپنے مال کو صحیح جگہ لگاؤ، اپنی جان کو صحیح جگہ لگاؤ، اپنے مال کو صحیح جگہ۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم کمانا تو سیکھتے ہیں، لیکن زیادہ کمانا سیکھ لیتے ہیں۔ اس کے لیے ایک بچپن سے ہی بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، دوسری ممالک میں جا رہے ہیں، لیکن خرچ کرنا بھی سیکھنا چاہیے۔ مجھے یاد آیا بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا موجود ہے، اے اللہ، یہ مال آپ نے اس کو ہمارے دلوں کی زینت بنایا ہے، طبعاً ہمیں مرغوب ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، اللہ نے مال دولت کی محبت دلوں میں ڈالی ہوئی ہے، لیکن اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اس مال کو صحیح جگہ خرچ کرنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائیں۔ یہ بھی اللہ سے مانگنے کی چیز ہے اور یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب مالیات کے حقوق کیا ہیں؟ اس میں سے ایک حق زکوٰۃ بھی ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، شوال کا مہینہ، عموماً ہمارے یہاں ان ایام کے اندر صاحب توفیق زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو اور ان ایام کے اندر ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، تو اس کے احکام بھی سیکھنے چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ زکوٰۃ کا جو حکم ہے، یہ آپ کو قرآن حدیث سے پتہ چلے گا کہ بہت تاکیدی حکم ہے۔ اتنی تاکید آپ اس کی دیکھیں گے، یعنی آپ پہلی چیز یہ دیکھیے کہ توحید، رسالت اور نماز، اللہ رسول اور نماز کے بعد بڑا حکم زکوٰۃ کا ہے۔ اس لیے وہ جو مشہور حدیث ہے جس میں اسلام کی بنیادیں بتائیں، ستون بتائے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، 5 بنیادیں، 5 ستون جس پہ پورا اسلام ہے۔ اس میں کیا کہا؟ توحید ہے، رسالت ہے، نماز ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیج رہے ہیں کہ جاؤ وہاں دین سکھانا ہے۔ تو جی کیسے سکھاؤ گے؟ تو کہا پہلے توحید کی طرف ان کو بلانا،
اور پھر ان کو نماز سکھانا اور پھر ان کو زکوٰۃ کی دعوت دینا، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں۔ اور قرآن کریم میں 70 سے زیادہ آیتیں ایسی ملتی ہیں جس میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑ دیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ فإن تابوا وأقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کے حکم کو جوڑنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حکم کتنا تاکیدی ہے، کتنا اہم ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بعض علاقے والوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے جو ہے سخت کارروائی کا ارادہ کیا، اور کیا کہا؟ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ انہا لقرینتها فی کتاب اللہ، اللہ کی قسم جو زکوٰۃ کے حکم کا انکار کرے گا میں اس سے قتال کروں گا، میں اس سے لڑوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اتنا تاکیدی ہے، اللہ کی کتاب میں زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے، اتنا تاکیدی حکم ہے۔ بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا بھی گیا کہ بے شک یہ لوگوں نے صرف زکوٰۃ کا تو منع کیا ہے اور نماز تو یہ پڑھتے ہیں اور کلمہ بھی یہ پڑھتے ہیں، آپ کیسے ان سے قتال کریں گے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تو کلمہ گو ہیں، آپ کیسے ان سے لڑیں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، ایک کو مانے ایک کو نہ مانے، میں اس کے ساتھ قتال کروں گا۔ حتیٰ کہ اگر حضور کے دور میں کوئی شخص واللہ لو منعونی عناقا کانوا یؤدونہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم دور نبوی میں اگر کوئی آدمی ایک بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اب ایک بچہ بھی دینے سے اگر وہ منع کرے گا، انکار کرے گا، تو میں اس سے لڑوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس حکم سے گویا کہ سمجھا رہے ہیں کہ نماز کی جو حیثیت دین میں نماز کی ہے، زکوٰۃ کی حیثیت بھی اس سے کم نہیں ہے۔ تو اور پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ کا جو حکم ہے، کچھ احکام پچھلی شریعتوں میں نہیں تھے، ہماری شریعت میں ہے، لیکن زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ وہ پچھلی شریعتوں میں بھی موجود تھا۔ جو حکم پچھلی شریعتوں سے چلا آ رہا ہو، شروع سے چلا آ رہا ہو، ہر شریعت اس پہ عمل کر رہی ہو، اس سے اس حکم کی ایک تاکید، اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنے گھر والوں کو تاکید کرتے تھے نماز کی بھی، زکوٰۃ کی بھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے مجھے اللہ نے نماز کا بھی حکم جہاں دیا ہے وہاں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔ حتیٰ کہ بنی اسرائیل سے جو اللہ تعالیٰ نے عہد لیے تھے دین پہ چلنے کے، ان میں سے ایک عہد یہ بھی لیا تھا کہ تم نے نماز کو قائم کرنا ہے اور تم نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینی ہے۔ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة، میری معیت تمہارے ساتھ ہوگی، میری مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہوگی اگر تم نمازوں کو اہتمام کرتے رہو گے اور تم زکوٰۃ کا اہتمام کرتے رہو۔ پھر ایک اور جہت سے آپ دیکھیے کہ شریعت کے بعض احکام ایسے ہیں جو ہم مسلمانوں پہ لاگو ہوئے ہیں لیکن آخر میں، حضور علیہ السلام کا ایک دور مکی بھی ہے، آپ کا ایک دور مدنی بھی ہے، تو کچھ احکام ایسے ہیں جو شروع میں نہیں تھے، آخر میں آئے، اور کچھ احکام اتنے اہم تھے جو حضور علیہ السلام کی بعثت کے ساتھ ہی شروع ہی میں ہی ان کا حکم دے دیا گیا۔ تو زکوٰۃ بھی ان احکام میں سے ہے جس کا تفصیلات بے شک بعد میں آئیں، لیکن ان کا اجمالی حکم شروع ہی کے اندر آ گیا۔ اور جب حبشہ کی ہجرت صحابہ نے کی ہے تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نجاشی کے دربار میں جو تقریر کی تھی، اس نے کہا، نجاشی نے کہا تھا
کہ بھئی تمہارا پیغمبر اس کا منشور کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، وہ کس بات کی طرف بلاتا ہے؟ تو انہوں نے اس میں ایک کہا تھا یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ، وہ ہمیں کہتا ہے کہ نماز پڑھو، وہ ہمیں کہتا ہے زکوٰۃ دو۔ تو حبشہ کی ہجرت شروع میں ہوئی ہے، اور انہوں نے بتایا، اور اس کے اندر یہ بتا رہے ہیں نجاشی کو کہ ہمارا پیغمبر ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اسلام میں بھی یہ حکم شروع ہی کے اندر آ گیا تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائیوں، مال کا مصرف صحیح ہونا یہ بہت اہم ہے، اور ہماری شریعت کا بہت تاکیدی حکم ہے، اور اتنا تاکیدی حکم ہے کہ آپ اس کو دیکھیں گے جس تاکید کے ساتھ نماز کا اہتمام کا حکم ہے، اسی اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم ہے۔ پھر ایک بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے سارے ہی آسان ہیں۔ زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو، ہماری شریعت میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے، بلکہ دیگر شریعتوں کے مقابلے میں بھی ہماری شریعت آسان ہے، اور انفرادی زندگی کا دین ہو، اجتماعی زندگی کا دین ہو، انسان کی ذات سے متعلق ہو، انسان کے مال سے متعلق ہو، پورا دین اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بنایا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اور اب نماز کی آسانیاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا تعلق وقت سے ہے کہ آپ وقت میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا نماز میں۔ گھنٹوں کی نمازیں نہیں ہیں کہ بھائی جب 24 گھنٹے تم کو دیے، کم سے کم آدھے ہم کو دے دو، آدھے، اور 12 گھنٹے تک نمازیں پڑھتے رہو۔ 12 گھنٹے بھی نہیں، اور 5 نمازیں ہیں اور چند رکعتیں ہیں، ان کو پڑھ لو بختم۔ ایسے ہی حج کو دیکھ لیجئے، انسان حج کرتا ہے، بیت اللہ جاتا ہے، طواف کرتا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان اپنا گھر بناتے کہ جی میرا گھر ہے، احکم الحاکمین کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، تو اتنا بڑا ہونا چاہیے جتنا بڑا دنیا میں کسی کا گھر نہ ہو، تو انسان طواف کرتے کرتے ہی غش کھار کے گر جاتا، بے ہوش ہو جاتا ہے، ایک چکر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بھی ایسا نہیں بنایا، طواف کو بھی آسان کر دیا۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیے زکوٰۃ کا حکم کوئی مشکل نہیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے اللہ تعالیٰ، تو زکوٰۃ کا حکم کوئی مشکل نہیں ہے۔ مثلا ایک آسانی آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کا حکم بار بار نہیں ہے، سال میں صرف ایک مرتبہ ہے۔ ہو جاتا کہ جی ہر 3 مہینے کے بعد زکوٰۃ نکالنی ہے، آپ نے ہر مہینے نکالنی ہے، نہیں، سال میں ایک بار نکالنی ہے۔ اچھا، پھر ہر ایک کے اوپر نہیں ہے، شرطیں ہیں باقاعدہ، عاقل ہو، مجنون نہ ہو، دیوانہ نہ ہو۔ ایک بچہ جو نارمل نہیں ہے دماغی اعتبار سے، کروڑوں کی وراثت اس کو ملی ہے، اس کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہر مال پر نہیں ہے، وہ تو ہم دین سیکھ لیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے، ہر مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ 4-5 قسم کے مال ہیں، بھئی وہ مال ہے جس میں آپ نے آگے میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا، تجارت کا مال ہو، سونا ہو، چاندی ہو، نقدی ہو، پیسے ہوں، کرنسی ہو، باقی اور چیزوں کے اوپر نہیں ہے زکوٰۃ۔ اور گھریلو کتنا فرنیچر ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہر مقدار پہ نہیں ہے، شریعت نے مقدار بھی مخصوص کر دی ہے، اتنی مقدار کے اوپر ہوگا اور پھر ہوگا۔ پھر ہر مالدار پہ بھی نہیں ہے، ایک آدمی کے پاس مال بہت ہے لیکن اس سے زیادہ اس کے اوپر قرضہ ہے، شریعت کہتی ہے کہ نہیں، تمہارے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں۔ پھر انسان کے مال جو ہوتا ہے وہ اعلیٰ، متوسط، ادنا ہوتا ہے، تو اعلیٰ مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اعلیٰ مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، منع کر دیا گیا، بھائی متوسط درجے کا دے دو بس، صحیح ہے، گھٹیا مت دو، مناسب نہیں ہے، ادا تو پھر بھی ہو جائے گی۔ لیکن ایک آدمی کپڑے کا کاروباری ہے، اس نے حساب لگایا اور اپنے کپڑوں میں جتنا اس کی تجارت کا مال ہے اس کپڑوں ہی سے زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ اعلیٰ قسم کے کپڑے زکوٰۃ میں دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر حکم کے اندر آسانیاں رکھی۔ پھر جہاں آسانیاں ہیں، پھر اللہ کے ہر حکم میں حکمتیں ہیں، فائدے ہیں اور خیرخواہیاں ہیں، بندوں کی بھلائیاں ہیں۔ یہ ایسا مربوط نظام ہے، اللہ کا حکم یہ زندہ ہو جائے تو ہم دنیا میں جو ہم پریشانیاں دیکھ رہے ہیں، ہم معاشی پریشانیاں ہیں، فلاں پریشانیاں، وہ پریشانیاں دور ہو جائیں۔ مثلا ایک چیز یہ دیکھیے گا کہ زکوٰۃ کا جو حکم ہے، معاشرے کی یہ جو خرابی ہے، امیر غریب کی طبقاتی جنگ، اگر اللہ کا یہ حکم پورا ہوتا رہے تو امیر غریب کی یہ طبقاتی جنگ ختم ہو جائے، یہ لڑائیاں ختم ہو جائے، اور جو ہے غریب امیر کا خیر خواہ بن جائے، امیر غریب کا خیر خواہ بن جائے۔
یعنی اگر انسان یہ کر لے کہ جو پوری دنیا کے جو پورے ہم ملک کے لے لیجئے مسلمان ہیں، مالدار مسلمان ہیں، مالدار سالانہ جو ان کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ پوری زکوٰۃ نکالے اور اس کی منصفانہ تقسیم کریں اور جہاں اس کا حق ہے وہاں اس کو پہنچائیں، تو یہ جو امیر غریب کی لڑائیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ وہ ختم ہو جائیں، اور غریب کو پیغام ملے گا کہ یار واقعی یہ امیر تو ہمارے خیر خواہ ہیں اور یہ تو ہماری بھلا چاہتے ہیں، یہ ہماری خیر خواہی چاہتے ہیں، اور ساری دنیا سارے پورے ملک کے اگر جو مالدار ہیں وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیں تو پھر غربت بھی ختم ہو جائے، پریشانیاں بھی ختم ہو جائے۔ تو امیر غریب کی طبقاتی جمع۔ پھر ایک اور حیثیت سے آپ دیکھیے، علماء نے اس کی مثال دی کہ جو حیثیت ہمارے بدن میں خون کی ہے وہی ہمارے معاشرے میں مال کی ہے۔ جو حیثیت ہمارے بدن میں خون کی ہے وہی حیثیت ہمارے معاشرے کے اندر مال کی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر خون جسم میں اس کی گردش متاثر ہو جائے اور تو کیا ہوتا ہے؟ دل کا دورہ پڑتا ہے اور انسان کی جان خطرے میں پڑ جاتی۔ ایسے ہی جو گردش اللہ پاک نے رکھی ہے، ایک شخص مرا ہے، اب مال حرکت میں آیا ہے، پہلے ایک بندے کی ملکیت میں تھا، اب تم مرے ہو، اب اس میں سے کچھ تمہاری بیوی کے پاس جائے گا، تو کچھ تمہارے بیٹوں کے پاس جائے گا، کچھ تمہاری بیٹیوں کے پاس جائے گا، ورثہ میں تقسیم ہوگا، مال گردش میں آ گیا۔ پھر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے کہ اب تم نے اتنا کمایا ہے، اتنے میں سے یہ مال حرکت میں آئے گا، تمہاری ملکیت سے نکلے گا، یہ اس میں فقیروں کی ملکیت ہے، فقیروں کا یہ حق ہے۔ تو جو حیثیت انسانی بدن کے اندر خون کی ہے، اور خون کے لیے گردش ضروری ہے، وہ گردش اگر متاثر ہو جائے تو پھر دل کا دورہ پڑتا ہے، جان خطرے میں پڑتی ہے۔ بےعینی ہی اسی طریقے سے اگر مال کی گردش متاثر ہو جائے تو معاشرے کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے، پھر معاشرے میں لوٹ کھسوٹ چوری ڈکیتی یہ عام ہو جاتی۔ یا پھر اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ جیسے انسان کے کوئی حادثہ ہو گیا اور خدا نہ کرے کہ کسی انسان کا خون دماغ میں جم گیا یا کہ جسم کے کسی حصے میں خون منجمد ہو گیا، اب وہ وضو خون منجمد ہو جانے کی وجہ سے وہ وضو سڑتا ہے اور انسان کی پھوڑے پھنسی کی شکل کے اندر نکلتا ہے۔ ایسے ہی اگر یہ مال اس کی گردش رک جائے اور چند ہاتھوں کے اندر یہ آ جائے تو پھر یہ مال کے پھوڑے پھنسی کیا ہے؟ پھر عیاشیوں میں اور بے حیائیوں میں اور نام نمود میں اور دکھلاوے میں اور پٹاخوں میں، شب برات کے پٹاخوں میں اور ریاکاری کے اندر اور ان چیزوں کے اندر مال اور زنا میں اور ان گندگیوں کے اندر یہ مال نکلتا ہے۔ یہ مال کے پھوڑے پھنسی ہیں، مال زیادہ آ گیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ ساری عیاشیاں، انسان حق حلال کی کمائی ہو اس میں انسان پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، اور انسان پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، اور جب مال کی فراوانی ہو اور مال کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے ہوں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے خون منجمد ہو جائے، اب پھوڑے پھنسی کی شکل کے اندر نکلے۔ تو یہ خرابیاں بھی ہیں۔ پھر جس طریقے سے مال کی کمی کی وجہ سے معاشرے میں کچھ خرابیاں آتی ہیں، دین نہ ہو، ایمان نہ ہو، آخرت پہ یقین نہ ہو، موت کے بعد کی زندگی اور قبر، حساب کتاب، جواب دہی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، یہ تربیت اگر انسان کی نہ ہو تو مال کی کمی سے بھی بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور مال کی فراوانی سے بھی۔ مال کی کمی ہوگی انسان اور آخرت سامنے نہیں ہوگی تو چھوٹا نقصان سامنے ہوگا، بڑا نقصان سامنے نہیں ہوگا۔ کہے گا چوری کر لو، ڈاکہ مار لو، کسی کا مال چھین لو، اور وہ اپنے حق میں بڑے دلائل بھی دے دے گا، کسی کا مال روک لو، غصب کر لو اور اپنی عزت نیلام کر دو۔ یہ خرابیاں کب ہوں گی؟ مال۔ ایسے ہی مال کی فراوانی سے بھی بڑی بڑی خرابیاں نظر آتی ہیں امیر زادوں کے اندر۔ مال کی فراوانی ہے، ایک کبر ہے، ایک تکبر ہے۔ اب مال صرف دکھلانے میں خرچ ہو رہا ہے، میری گاڑی نظر آئے، میرا ڈرائنگ روم نظر آئے، میرا بنگلہ نظر آئے، اور پتہ چلے کہ میں کھاتا پیتا ہوں اور یوں ہوں۔ اب یہ نام نمود کے اندر صرف دکھلاوے کے اوپر مال خرچ ہو رہا ہے۔ تو مال کی کمی سے اور مال کی فراوانی سے جو مسائل آتے ہیں، اب اگر یہ مال زکوٰۃ میں خرچ ہونے لگ جائے، امیر کا مال ایک بڑی تعداد سال میں غریبوں تک پہنچتی رہے،
اور منصفانہ طریقے سے پہنچتی رہے تو یہ مسائل حل ہوتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ہر حکم کے اندر اخلاقی تربیت بھی ہوتی ہے، معاشرے کی بھی تربیت ہے، حکمتیں ہیں، اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، معاشرے کی طبقاتی لڑائیاں ختم ہوتی ہیں، اور معاشرے سے بے حیائیاں ختم ہوتی ہیں، اور معاشرے سے عیاشیاں اور فضول خرچیاں ختم ہوتی ہیں، اسی طریقے سے اخلاقی خوبیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ میں نے عرض کیا آپ سے، انسان کے اندر اللہ نے مال کی محبت رکھی ہے، یہی ساری مصیبتوں کی جڑ ہے۔ اب انسان جب اپنی محنت سے حق حلال سے کمایا ہوا مال اور پھر لاکھوں روپے وہ اپنے ہاتھ سے نکل کے تقسیم کرتا ہے، اس کے اندر سے بخل ختم ہوتا ہے، اس کے اندر سے حیوانیت ختم ہوتی ہے، شہوانیت ختم ہوتی ہے، اور سختیاں ختم ہوتی ہیں، اس کے اندر ہمدردی آتی ہے، اس کے اندر رحم دلی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حکم کے اندر یہ خوبیاں بھی رکھی ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے انسان بخل اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی جو بیماریاں ہیں اور حق تلفیاں ہیں، ان سب کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حکم کے اندر رکھا ہے، اور مال کے خرچ کرنے سے اللہ نے یہ حکم رکھا۔ اور اسی طریقے سے حدیثوں میں ایک فائدہ یہ ملتا ہے کہ انسان کا جو مال ہے اور سال بھر انسان کماتا ہے، اس میں حق تلفیاں بھی ہوتی ہیں اور اس میں آہیں بھی ہوتی ہیں لوگوں کی، بہرحال اس مال میں میل کچیل آ جاتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا مال میل کچیل ہے، اب وہ ابھر کے اوپر آ جاتا ہے۔ اب اگر انسان، اس لیے حدیث میں کہا نا کہ اوساخ الناس، یہ میل کچیل ہے، زکوٰۃ کا مال اگر آپ کے مال میں ہے تو آپ کا مال میلا ہو گیا ہے، آپ کا مال گندا ہو گیا ہے۔ اب اگر انسان اپنے مال میں سے وہ زکوٰۃ کا مال الگ کر دے گا، اب اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے بقیہ مال کو پاک صاف کر دیں گے، اور پھر وہ مال آپ کے لیے بابرکت بنے گا۔ اب وہ مال گھر میں آئے گا، گھر میں خوشیاں آئیں گی، محبتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، آسانیاں آئیں گی۔ وہ مال کاروبار میں لگے گا، کاروبار محفوظ ہوگا، کاروبار بابرکت ہوگا، کاروبار ترقی کرے گا۔ لیکن غریبوں کا وہ حق جو آپ کے مال کے ساتھ مل گیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ حدیث میں اوساخ الناس، گندا کہا، اب یہ گندا مال ہمیں تو بظاہر کثرت نظر آ رہی ہے، مال بڑھا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس مال میں غریبوں کا حق ہے۔ کتنے چولہے ہیں جو جلتے لیکن وہ بجھے ہوئے رہ گئے، کتنے مریضوں کا علاج ہوتا، کتنے بچوں کو تعلیم ملتی، تربیت ملتی، لیکن وہ مال آپ نے نہیں دیا، وہ آپ کا نہیں تھا۔ اس میں اب کتنے چولہے بجھے ہیں اور کتنے لوگوں کی زندگیاں متاثر ہوئی ہیں۔ اب وہ مال جب آپ کے کاروبار میں لگے گا تو کہیں کاروبار میں کسی طریقے سے نقصان آئے گا، کہیں کسی طریقے سے نقصان آئے گا، وہ مال گھر میں آئے گا تو گھر میں مصیبتیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، پھر اسپتال آباد ہوں گے، عدالتیں آباد ہوں گی، وہاں نہیں، صحیح جگہ نہیں لگے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مزاج شریعت ہے اور کہ جزا من جنس العمل ہوتی ہے۔ انسان جس لائن کا گناہ کرتا ہے سزا بھی اسی لائن کی ملتی ہے۔ مالی گناہ ہوں گے، سزا بھی مال والی ملے گی۔ اب وہ مال بے برکت بنتا ہے۔ اب وہ مال جو بابرکت مال تھا اب بے برکت کیسے بن گیا انسان کو پتا نہیں۔ اب وہ عدالتوں کے اندر خرچ ہو رہا ہے، وہ تھانوں کے اندر خرچ ہو رہا ہے، وہ اسپتالوں کے اندر خرچ ہو رہا ہے۔ اگر یہی مال صحیح جگہ خرچ ہوتا، انسان کو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچا لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نے یہ بھی پھر جو لوگ مال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ بات تھی کہ کوئی آتا اور اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا اور زکوٰۃ کا ایک پورا نظام تھا، تو حضور علیہ السلام دعا دیا کرتے تھے۔ حضور اس کے خاندان کو، اس کے پورے خاندان کو رحمتوں کی، برکتوں کی دعائیں دیتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں عبداللہ ابن ابی اوفا، جب کوئی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی زکوٰۃ لے کر آتی تاکہ آپ انہیں مستحقین میں تقسیم کر دے، تو آپ دعا فرماتے اللہم صلی علی آل فلاں، اے اللہ فلاں خاندان کے اوپر رحمت نازل فرما۔ تو جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں انہیں حضور علیہ السلام کی دعائیں ملتی ہیں، ان کو غریبوں کی دعائیں ملتی ہیں، اور ان کو رحمتیں، برکتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں۔ اللہ کے کتنے حکم زندہ ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی نے یہ بہت بڑا اللہ کا تاکیدی حکم ہے، اور اس پر بڑی سخت وعیدیں ہیں، اور قرآن کے اندر وعیدیں ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی، اللہ کہہ رہے عذاب علیم کی ان کو خوشخبری سنا کہ وہ جو 50,000 سال کا دن ہوگا، اس دن یہی مال آگ میں تپایا جائے گا، پھر انسان کے چہرے پہ لگایا جائے گا۔ ھذا کنزک، یہ ہے تمہارا مال،
جس کے تم نے حق ادا نہیں کیے، اس کے پہلوؤں کو داغا جائے. کسی صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ کہ ہم تو جیسے اونٹ والے ہوتے ہیں، گائے والے ہوتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ حضور نے کہا ان کو بھی عذاب ہوگا. کسی کے پاس تجارت کے اونٹ ہیں یا اس کو اونٹوں کی زکوٰۃ نکالنی ہے، اس نے نہیں نکالی تو کل قیامت کا دن ہوگا. حضور علیہ السلام نے کہا اس بندے کو لایا جائے گا، اس کو الٹا لٹایا جائے گا، اور اس کے سارے اونٹ، حتیٰ کہ اگر اس کے اونٹوں میں کوئی بچہ بھی تھا تو وہ بچہ بھی موجود ہوگا، ایک اونٹ بھی کم نہیں ہوگا، اور فربا ہوں گے، کمزور نہیں ہوں گے. اب وہ اونٹ آئیں گے اور اس کے اوپر سے گزریں گے، اس کو ماریں گے، اس کو کاٹیں گے اور اس کو اذیت دیں گے، اور یہاں تک کہ یہ پہلا اونٹ گزرے گا تو جہاں اس کے اونٹ ختم ہوں گے ادھر سے دوسرا اس کے اوپر گزرے گا، تیسرا اس طریقے سے اس کو عذاب ہوتا رہے. وہ کہا یا رسول اللہ جس کے پاس گائے ہوں، بکریاں ہوں، اس کا کیا ہوگا؟ کہا وہ بھی عذاب میں ہوگا. آئیں گی، بکری آئے گی، گائے آئے گی، اور اس کے سینگ مڑے ہوئے نہیں ہوں گے، سیدھے ہوں گے، بغیر سینگ کے نہیں ہوں گے، اور وہ اپنے کھروں سے، اپنے سینگوں سے اس کو مارے گی. تو بہت سخت حکم ہے. ایک حدیث میں کہا کہ ایک زہریلا اور گنجا سانپ اس کے اوپر مسلط ہو جائے گا جو اس کو ڈسے گا. تو بھائیوں یہ مال ہے، اسی لیے اللہ پاک نے کہا انما یرید اللہ لیعذبہم. اگر یہ مال اللہ کے یہ صحیح مصرف میں نہیں لگتا تو پھر یہی مال سانپ اور بچھو بن جاتا ہے دنیا میں. آپ نے نہیں دیکھا کہ بے برکت مال کی نحوستیں نہیں دیکھی؟ ادھر باپ کی میت پڑی ہوئی ہوتی ہے، ادھر ورثاء کو جو ہے نا یہ غم ہوتا ہے کہ باپ گیا، ہمیں تو یہ بتاؤ کہ ہمارا حق کتنا بنتا ہے. 4 دن نہیں ہوتے اور لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. کتنے جائیدادیں ہیں، کتنی لڑائیاں ہی نہیں ختم ہو رہی. بے برکت مال ہے. اس لیے بہت تاکیدی حکم ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. بھائیوں آپ دیکھیں نا، انسان تھوڑا سا یہ سوچ لے، انسان مینٹیننس پہ لگاتا ہے. انسان گھر ہے، اب گھر کے اندر کلر ہو رہے ہیں تو بھئی آپ گھر کی، آپ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مال ضائع ہو رہا ہے، گھر تو موجود ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی سال کے بعد تھوڑا سی رنگ روغن ضروری ہے، صفائی ضروری ہے. اسی طریقے سے بس یوں سمجھ لیجئے کہ اس مال کی صفائی ضروری ہے. یہ مال میں گندگی آ گئی، اس کی صفائی یہ ہوگی کہ زکوٰۃ کا مال غریبوں کا مال الگ کرو اور اس کو سیکھو. کتنے لوگ ہیں زکوٰۃ کو تو بالکل جانتے نہیں. ہم نے یہاں کئی مرتبہ یہاں زکوٰۃ کی کلاسیں لی ہیں اور پورے شہر میں لی ہیں. میں نے دیکھا کہ بڑا مشکل ہے لوگوں کو زکوٰۃ کے مسائل سمجھانا. یہ ہو نا، ایک انسان موٹی موٹی باتیں تو آتی ہوں، کروڑوں کے کاروبار ہے، وہ کچھ وہ ایک، یعنی مجھ سے جب کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے تو مجھے اتنی مشکل ہوتی ہے. میں نے کہا 1 منٹ میں آپ کو کیسے سمجھا دوں؟ کوئی انجیکشن تو ہے نہیں لگا دے آدمی. میں ان کو کہتا ہوں بھائی میری کلاسیں ہیں، پہلے آپ وہ سن لیں تو آپ کو ایک پوری بات سمجھ میں آئے گی. یعنی اتنی غلط فہمیاں ہیں لوگوں کی. انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلی نشست میں کم سے کم اتنا سامنے آ جائے کہ زکوٰۃ سے متعلق کتنی بڑی بڑی غلط فہمیاں ہیں. لوگوں کی تاریخیں متعین نہیں ہیں. زکوٰۃ اگر 1 پائی بھی ہماری کسی حق بنتا تھا غریب کا اور وہ ہمارے مال میں رہ گئی تو بھائیوں اس کا انجام بہت خطرناک ہے. تو اس حکم کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. اور اللہ کا یہ حکم ہے، اور جس اللہ نے سب کچھ دیا ہے اسی کے نام پہ خرچ کرتے ہوئے تو سخاوت دکھانی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. ایسے لوگوں کو اللہ پاک نوازتے ہیں. ایک جگہ مجھے یاد آئی ایک روایت، اللہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں یا اور چیزیں دیتے ہیں، وہ اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ ان کو اہل سمجھتے ہیں کہ یہ میرے بندوں میں تقسیم کریں گے، ان کے ہاتھوں سے میں دینا چاہتا ہوں. اگر وہ تقسیم کرتے رہتے ہیں تو اوپر سے دیا جاتا رہتا ہے. ہاں بھائی صحیح تقسیم ہو رہا ہے اور دے دو، صحیح تقسیم ہو رہا ہے اور دے دو. اور اگر یہ ہاتھ روک لیتے ہیں، تقسیم ختم کر دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ اہل نہیں ہے، یہ اہل نہیں ہے، لے لو. سمجھتے نہیں. اس غیبی نظام کو سمجھنا ہے، اس پہ یقین کرنا ہے. اس غیبی نظام کو نہیں سمجھیں گے ہم خود ہی تباہ ہو جائیں گے. ہم کہیں گے پتہ نہیں یار یہ کاروبار اس لیے ختم ہو گیا، یہ اس لیے ختم ہو گیا، یہ اس نے دھوکہ دے دیا. نہیں، یہ اوپر سے بند ہو گیا ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق اوپر ہے، آسمانوں میں ہے، وہاں سے کاٹ دیا جاتا ہے. اس لیے فرما دیا انفقی، کیا کہا کہ لا توکی فیوکا علیک. اپنی حضور علیہ السلام اپنی ازواج سے کہہ رہے ہیں خرچ کرو، خرچ کرو، روک روک کے مت رکھو. تم نے اگر ہاتھ بند کر لیے اوپر سے دینے والا بھی بند کر دے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائے، سلامتیاں نصیب فرمائے. وہ مال جو گھروں میں خوشیاں لے کے آئے، صحت لے کے آئے، برکتیں لے کے آئے، کاروبار میں خوشیاں آئیں، اللہ ہمیں وہ مال نصیب فرمائے. اور جس کا حق مال میں بنتا ہو، ماں کا حق بنتا ہے، باپ کا حق بنتا ہے، غریب رشتہ داروں کا حق بنتا ہے، بے سہاروں کا بنتا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے. اتنا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى،
مال کے خرچ کے ساتھ اللہ نے زندگی میں آسانیاں جوڑی ہیں. اللہ ہمارے اندر سے بخل نکال دے. خرچ کرنے والوں کو اللہ بہت نصیب کرتے ہیں, اللہ ان کو زندگی کی آسانیاں دیتے ہیں. اور بخل والا چاہے ایک نمازی ہو, اللہ تعالیٰ یہ بخل کے ساتھ نہ انسان مخلوق سے اس کا رشتہ جوڑتا ہے نہ خالق سے. اس لیے فرمایا سخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس. سخی آدمی, فیاض آدمی اور خرچ کرنے والا آدمی لوگوں کو بھی اچھا لگتا ہے, اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے, شیطان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا. اور جو آدمی بخیل ہو وہ پھر نہ اللہ کو اچھا لگتا ہے, وہ جنت سے بھی دور, وہ جہنم کے قریب. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے اور اس حکم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا